مر رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں پانی میں, لیکن کوئی بچانے کے لیے نہیں آ رہا. پہلے ہی سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 1 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے, ہم موسمیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے باوجود کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے. ہر سال سیلاب, بارشوں کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے اتنے لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. صرف باتوں اور تقریروں اور وعدوں نعروں سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. بالکل, صرف ایک چیز سے, ایک صوبے سے پورے پاکستان کی ساخت پہ افیکٹ آ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, ڈبل ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمرین مرزا. ناظرین, KPK میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جس میں 15 سے 18 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے. یہ صرف اس سال کا واقعہ نہیں, ہر سال ہزاروں افراد وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور اس میں سے سینکڑوں لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. 12 سال سے KPK میں PTI کی حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود پورا صوبہ تباہ حالی کا شکار ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, آج اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رقیہ بخت. السلام علیکم رقیہ. رقیہ, آپ بتائیں, 12 سال سے صوبے میں PTI کی حکومت ہے, پھر بھی اس کے باوجود اتنی تباہ حالی کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیں, 12 سال سے PTI کی گورنمنٹ ہے, جب سے مطلب عمران خان نے سیاست شروع کی تھی. ہر سال اس کا بجٹ آتا ہے اور بجٹ اتنا زیادہ جو ہے اپروو ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر کوئی بھی جو ہے کام نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن وہ ایک سیر و تفریح کا علاقہ ہے جہاں سے نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں بلکہ ڈفرینٹ علاقوں سے لوگ آتے ہیں. لیکن جس طرح نااہلی کا شکار ہوئی ہے وہ حکومت, اس طرح تو کبھی نہیں دیکھا گیا. ایک سیر و تفریح کا علاقہ ہے, آپ دیکھیں ایک ٹورزم سپورٹ ہے وہ, اور جو ایک ٹورزم پلیس ہوتی ہے نا, اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر قسم کی جو سہولیات ہیں نا اس کے لیے تیار رہتی ہے حکومت. وہاں پر جتنی بھی جو کیا کہتے ہیں ایمرجنسی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر تیار کی جاتی ہیں. لیکن KPK میں جس طرح سے صورتحال ہم نے دیکھی ہے, وہاں پر لوگ جو وہ مر رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں پانی میں, لیکن کوئی بچانے کے لیے نہیں آ رہا. مطلب بڑا ہی یہ ایک خطرناک المیہ ہے. بالکل رقیہ, آپ دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں میں بھی اگر ہم ان پہ نظر دوڑائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب دیکھیں ایڈوانس سسٹم ہے ہمارے پاس. بالکل, پہلے ہی سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 1 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے, ہم موسمیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے باوجود کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے. ہر سال سیلاب, بارشوں کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے اتنے لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. مطلب وہ ترقی پھر کہاں ہے صوبے کی؟ اب یہ دیکھیں کہ میڈیا پہ تو بہت پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے, ہم یہ ترقیاتی کام کریں گے, ہم نے یہ کرا. صرف باتوں اور تقریروں اور وعدوں نعروں سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. بالکل, ہماری نوجوان کی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے, مطلب ان کو جس نعروں میں تقریروں میں ان کو بلایا جاتا ہے, لیکن اس کے الٹا آپ یہ تو دیکھیں نا, چلے مان لے جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں وہ ٹھیک ہیں ایک جگہ پہ, لیکن آپ یہ تو بتائیں, ہمیں بتا دیں کہ خبر فخصوص ہمیں کون سا ایسا کام ہوا ہے جو عوام کی بینیفٹ میں ہو. اتنے بجٹ پاس کروانے کے باوجود بھی اتنے کروڑوں کے تو وہ بسکٹ کھا جاتے ہیں. مطلب اتنی حیرت کی بات ہے, یہ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں اگر گورنمنٹ نہیں سنبھال سکتے. اور آپ دیکھیں PTI کے اندر خود اتنی اختلافات چل رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور صوبے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں تباہ حالی کا شکار ہیں, اور غربت وہاں پر اتنی زیادہ ہے, جبکہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن سازی جو کی جاتی ہے کہ ہمیں بجٹ نہیں دیا جاتا, جب کہ آپ دیکھیں کہ کتنا بجٹ پاس کیا جاتا ہے اس کے لیے. جی, تعلیم کے بجٹ کی بات کریے, ویسے تعلیم کے لیے اب جو بجٹ پاس ہوا ہے 362.7 بلین بجٹ, اور ہیلتھ کے لیے ان کو 232 بلین بجٹ ان کو دیا جاتا ہے. تو وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے پھر سارا؟ سوال تو یہی ہے نا کہ وہ بجٹ جا کہاں ہے. آپ دیکھیں اس سب کے باوجود بھی جتنے بھی پنجاب کے وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پنجاب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور پنجاب میں بھی ان کے لیے تعلیم فری ہوتی ہے. پھر اگر وہ پڑھنے یہاں آ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں وہاں سے کاروبار کرنے کے لیے بھی جتنے لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, وہ پنجاب کی طرف رخ کرتے ہیں, پنجاب کی طرف آتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کہاں سے ترقی کر رہا ہے, KPK کہاں سے ترقی کر رہا ہے؟ وہ ترقی نہیں کر رہا. اگر آپ کے اپنے صوبے کے لوگ نکل کے دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا صوبہ ترقی نہیں کر رہا, تو آپ لوگوں کو کیا خواب دکھا رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. مطلب جو اتنا آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اتنا لوگوں میں پھیلایا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کہ ہم اتنے بڑے بڑے منصوبے, آپ دیکھیں KPK میں ابھی تک پینڈنگ ہیں, ان کے بجٹ پاس ہو رہے ہیں, کاغذات میں وہ منصوبے ہو گئے ہیں, لیکن زمین پہ وہ صوبے نظر نہیں آتے. بالکل ایسا ہی. ابھی آپ نے دیکھا کہ میٹرو جب یہاں پر بنی اور دوسری طرف KPK میں بنی, یہاں سے ڈبل بجٹ وہاں پر لگا ہے, لیکن پھر بھی وہ جتنی دیر میں بنا اور مسلسل ابھی تک تیار وہ فیلڈ چل ہی رہا ہے سلسلہ,
تو مطلب حیرت ہوتی ہے جس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ملک پر حملہ کیا جاتا ہے یا مختلف انتشار پھیلایا جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ورک کر کے دکھائیں تاکہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، آپ کا کام دیکھیں، آپ کے کام پر بات کریں. کام آپ نے کچھ کیا نہیں ہے اور آپ جو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، لوگ آپ کے صوبے کے مر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے ریسنٹلی بچوں والا واقعہ ہوا تھا، چیئر لفٹ والا. بالکل. وہ کون سا شہر تھا آپ کو؟ باٹا گرام. پاٹا گرام. وہاں 12 بالکل گھنٹے تک جو بچے تھے وہ چیئر لفٹ میں پھنسے چیئر رہے لفٹ میں اور انہیں پھنسے. 12 گھنٹے تک کسی نے ریسکیو نہیں کیا. کیوں نہیں اور کیا گیا؟ ریسکیو بھی اس کے بعد آرمی اور وہاں کے لوکلز نے ان کو ریسکیو کیا، انتظامیہ نہیں نظر آئی. تو گنڈا پور صاحب کر کیا رہے ہیں پھر وہاں پہ؟ وہ بس یہی 2-4 لائنز بولنے کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ بنے تھے صوبے کے. کام کیا کر رہے ہیں وہ؟ کیا پرفارمنس ہے ان کی؟ اب دیکھیں، ہم کچھ پچھلے دنوں جب 5 دوست تھے کچھ، وہ گئے ہوئے تھے سیر و تفریح کے لیے، وہاں پر ان کے ساتھ جو ہوا وہ چلاتے رہے، چیختے رہے، کوئی ان کی مدد کے لیے ہی نہیں آیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پاکستان ہے یا کیا ہے، یا کوئی باہر کا ملک ہے؟ آپ کہتے ہو کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ملنا، گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی، اتنی چیزیں ہیں. تو ہمیں پھر بتائیں، تو آپ اپنے صوبے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ لوگوں کو جواب دیں. مطلب کہا جاتا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کو ایک ماڈل صوبہ بنایا بنائیں گے. جائے گا. بالکل. تو وہ مطلب کیا یہی وہ ماڈل وہ صوبہ ہے؟ وہ ماڈل جو ہے نا، ایک جو کہا تھا ہم ماڈل بنائیں گے، اور جو جس کی یہ بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ صرف ایک میڈیا پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ان کے فیس بک، ٹویٹر پر جو پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے، آپ ایک پروپیگنڈا کو لے کر چل رہے ہیں، عملی طور پر آپ کچھ کر نہیں رہے. اور لوگ، ہمارے پاکستانی عوام جو تقریروں سے اور نعروں سے متاثر ہو گئی ہے، حقیقت کو دیکھ نہیں رہی ہے. بالکل. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں ایک چیز کے پیچھے. ان کو کہہ بھی دو نا، وہ کہیں گے غلط ہے نا، ہم پھر بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر غلط ہے تو آپ غلط کا ساتھ کیسے دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کا ایک لیڈر ہے، آپ فالو کر رہے ہو اس کو، آپ فالو کرو، لیکن ان کی غلط چیز کو غلط کہو. ان کو کہو کہ آپ ہمیں پرفارمنس دیں اپنی. جب آپ ان کی پرفارمنس ہی کوئی نہیں آ رہی تو ملک کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بالکل ایسے ہی. تو پھر آپ کس لیے فالو کر رہے ہیں ان کو؟ یہی چیز ہماری یوتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سمجھ بدھ عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اور ہماری گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی اس حوالے سے ہدایت دے کہ وہ نظر ثانی کریں ان تمام معاملات پہ. جب رقیہ صوبہ اتنی تباہ حالی کا شکار ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے ہو رہے ہیں، ان کے جلوس وغیرہ جو ان کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اتنا ایکسپینس ہو رہا ہوتا ہے، ٹینکرز آ رہے ہوتے ہیں اور بختر بند گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں. ایون ہم پارلیمنٹ کا بھی اگر دیکھیں تو 10 کروڑ کا بجٹ صرف ان کے ریفریشمنٹ کے لیے مختص کیا گیا تھا. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ بجٹ پھر کہاں جا رہا ہے؟ صوبہ تو اتنی تباہ حالی میں ہے. دیکھیں، 10 کروڑ کے آپ بسکٹ کھا گئے ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے. مطلب ایک قائد اعظم صاحب کا دور تھا، جب قائد اعظم آئے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ چیز رکھی ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جس کو جو کھانا ہے، یا اس طرح کی ان کی تھی کہ مطلب ہر کوئی اپنا آپ خود کرے گا. تو وہ بجٹ میں سے نہیں ہوتا تھا. اور یہاں پر ہماری جو حکمران آ رہے ہیں، وہ مطلب گورنمنٹ میں آ کے خود کو ایسا فیل کرتے ہیں جیسے وہ کوئی شہزادے ہوں، اور یہاں پر کانیں کھدی ہوئی ہیں اور وہ ان کی اپنی ہیں. مطلب عجیب سا ان لوگوں نے ماحول بنایا ہوا ہے. گورنمنٹ میں مجھے لگتا ہے یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ اپنی لائف سیٹ کر سکیں، نہ کہ عوام 10 کروڑ کی بسکٹ نہ کہ عوام کی. کتنی عجیب بات ہے. پھر دوسرا، آپ نے جس سے بات کی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. مطلب آپ دیکھیں جو ان کو بجٹ ملتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ عوام پر لگانے کی بجائے، ان کی پڑھائی پر لگانے کی بجائے، وہ یہ اپنے نعروں پر، اپنی تقریروں میں جب یہ جاتے ہیں اور جلد سے جلوس نکالتے ہیں، اس میں پٹرول، جیسے کہ آپ نے گاڑیوں کی بات کی، یہ سب اس پہ خرچہ کیا جاتا ہے. عوام پر تو ذرا خرچہ نہیں کیا جاتا. عوام تو ذلیل ہو رہی ہے. اگر وہاں کی عوام خوشحال ہوتی نا، ابھی آپ نکلیں یہاں ملتان میں، یہاں آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ پہ آپ کو KPK سے آئے ہوئے اور ڈفرینٹ علاقوں سے یہاں سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے. اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے یہاں پر کیوں آ رہے ہیں، ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ وہاں بزنس نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، بچوں کا فیوچر نہیں ہے. بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے وہ ادھر آ رہے ہیں. بہت بڑی مشکل بات ہے کہ آپ وہاں کے علاقے سے یہاں پنجاب میں گرمی میں آ کے رہنا، اور بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے موسم. بالکل ایسی ہے. مطلب گرمی میں آپ دیکھیں سیر و سیاحت کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں. اچھا، ویسے جیسے دیکھا جائے کہ وہ سیر و سیاحت کے حساب سے بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ. ایون صرف یہاں کے ہی ٹورسٹ نہیں ہوتے، وہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں، آل اوور ورلڈ سے وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں، اس کے علاوہ، اس کے باوجود بھی اتنے ناقص انتظامات ہیں وہاں پہ. دیکھیں، اب بڑی مشکل سے تو پاکستان میں جو ہے ٹورزم کا آغاز ہوا تھا. جس طرح کے یہ لوگ حالات پیدا کریں، لگتا نہیں ہے کہ زیادہ دیر چلے گا. یا لوگ پھر کیوں آئیں گے؟ جیسے کہ ڈرتے ہیں پھر لوگ نا آنے سے، جب انہیں سیفٹی نہیں ملے گی تو وہ سیفٹی نہیں ملتی.
بالکل. اور اب وہ جب کہتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی لوگ سیف نہیں ہیں تو ہم کیا سیف ہوں گے. بات ساری یہ مطلب ہے. ایک پاکستان اس صرف ایک چیز سے ایک صوبے سے پورے پاکستان کی ساخت پہ افیکٹ آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا ان کا پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے. یہ پروپیگنڈا ان کا پاکستان کے خلاف چل رہا ہے, ٹھیک ہے, پاک فوج کے خلاف چل رہا ہے. بالکل. آخر کیوں؟ آپ ایک پروپیگنڈے کو لے کر چل رہے ہیں, اس پروپیگنڈے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے توجہ کریں اپنی پرفارمنس پہ. پرفارمنس آپ کی زیرو ہے. اور جب چاہے جنگ کی بات آپ کر لیں انڈیا کی پاکستان کے ساتھ ہوئی, یا پھر ابھی آپ ریسنٹ ایران کی بات کر لیں اسرائیل کے ساتھ جنگ والی, بہت سے یوٹیوبرز جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کے خلاف پاک فوج کے خلاف بات کی. یعنی کہ اب یہ کہہ لیں کہ وہ موقع ڈھونڈتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس صورتحال میں بھی, اور کوئی بھی صورتحال آ جائے, جیسے پہلے بھی سیلاب آیا تھا پاکستان میں, تو جب بھی کوئی مدد کے لیے آتا ہے تو کون آتا ہے؟ پاک فوجی آتی ہے. ان کے نوجوان آتے ہیں, وہی ہمیں ریسکیو کرتے ہیں نا. بالکل ایسے. اور تو کوئی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے تو ان کے خلاف چلایا جاتا ہے. اتنی غلط بات ہے. آپ اپنے ملک کا نام ہی خراب کر رہے ہیں. بالکل ایسے. وہ اسی ملک کا جس سے آپ اتنے اتنے کروڑ لے کے کھا رہے ہیں, اپنا گھر بنا رہے ہیں, اپنے گارڈنز کے لیے یوز کر رہے ہیں, مطلب عالی شان زندگی گزار رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کیا تھے جب تک آپ گورنمنٹ نہیں آئے تھے؟ آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. آپ ذرا بالکل ہی ڈفرینٹ پرسنالٹی تھی. جب آپ گورنمنٹ میں آ چکے ہو, آپ کو کوئی نہ کوئی عہدہ مل چکا ہے, آپ کی پرسنالٹی ہی چینج ہو جاتی ہے. کھانا پینا گاڑیاں یہ سب اتنی جلدی کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور مطلب وہ جو درد تقریروں میں دکھایا جاتا ہے کہ عوام کے لیے ہم یہ کریں گے, اور اتنا عوام کا درد اتنا احساس ہے ان میں, وہ سارا ایک دم گم. نازک تو ہماری عوام ہے, معصوم تو ہماری عوام ہے, جو ان جیسے سیاستدانوں کی باتوں میں آ جاتی ہے. آپ ان کی تقریروں سے متاثر ہو رہے ہیں. آپ ان سے سوال کریں کہ بھائی ہم بھوکے مرے, ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں پاکستان میں کتنی مہنگائی ہو چکی ہے, کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ ہمارے حکمران. ابھی بھی آپ دیکھیں رقیہ جو بجٹ پاس ہوا ہے ان میں سرکاری ملازمین کے لیے نہیں وہ بجٹ کیا گیا, جبکہ جو پارلیمنٹیرینس تھے ان کی تنخواہوں میں 200 سے 400% تک کا اضافہ کیا گیا. تو وہ سب مطلب یہ صرف کیا اپنے لیے بیٹھے ہیں؟ بالکل. اگر یہ لوگ گورنمنٹ نہیں چلا سکتے, یا پھر کے پی کے میں جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, اگر یہ اس کو نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس قابل ہیں کہ وہ اس صوبے کو چلا سکیں. مجھے بالکل بھی نہیں لگتا. جس طرح سے اب موجودہ حالات چل رہے ہیں, اب تو بالکل بھی نہیں لگتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو جلد سے جلد اپنی سیٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے, اس سے پہلے کہ پورا صوبہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جائے اور پیچھے کچھ بچے نا. کیونکہ ابھی کل رات جیسے فیصلہ آیا, پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے نیکسٹ اب کیا ان کا فیوچر ہوگا؟ دیکھیں ایک طرف آپ یہ دیکھیں, ایک طرف ان کا صوبہ ڈوب رہا ہے اور دوسری طرف یہ کس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں. انہوں نے بات کی اس چیز کی, بات کی وہاں پر مرنے والوں کی. اپنی ان کو پڑی ہوئی ہے تو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے, نشستوں کی پڑی ہوئی ہے, یا الیکشنز کی پڑی ہوئی ہے, یا عمران خان جو جیل میں ہیں ان کی ان کو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز جو بھی ہے, یا وہ بے قصور سزا کاٹ رہے ہیں یا ان کا کوئی جرم تھا, یہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, خدا بہتر جانتا ہے. جو ان کی پی ٹی آئی جو ہے پروپیگنڈا لے کر چل رہی ہے کہ ان کو بے قصور اندر بند کیا گیا ہے. لیکن آپ عوام کا تو سوچیں نا, عوام کہاں جائے؟ بات تو ساری وہاں پر آ کے کھڑی جاتی ہے. اب جو 18 لوگ مرے ہیں وہاں پر, جو شہید ہوئے ہیں, جو فوت ہوئے ہیں, مجھے بتائیں اس کا جواب کون دے گا؟ ان کا ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھتا ہے, تھوڑے دن میڈیا پہ چلتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں سب, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں کوئی ہوتا. ایکشن نہیں لیا جاتا. کوئی اس پہ کوئی چیز, اگر پہلی مرتبہ کوئی ایکشن لیا گیا ہوتا یا کوئی اقدامات کیے ہوتے, جیسے وہ بچوں والا معاملہ تھا یا 5 دوستوں والا ہوا تھا, تو شاید آج یہ چیز نہ دیکھنی پڑتی ہمیں. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب 12 سال ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے, لیکن تبھی بھی انتظامات نہیں کیے جا رہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ میں صرف 4 سال یا 3 سال رہنے دیے, اپنے صوبے میں تو آپ 12 سال آپ نے گورنمنٹ حکومت کی ہے نا, تو وہاں پر آپ نے کیا اکھاڑ لیا؟ وہاں پر آپ نے کتنی ترقی دلوا دی ہے؟ جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں پاکستان کو امریکہ بنا دینے کی اور یو کے بنا دینے کی, پہلے آپ اپنے صوبے کو تو درست کر لیں, اس کو یو کے امریکہ بنا دیں, ہمارے لیے وہاں یہی کم سے بہت کم ہوگا. سیفٹی انتظامات تو کریں, سیفٹی انتظامات کر دیں. بالکل. وہاں کے عوام خوشحال زندگی گزار لیں گی نا, باقی صوبے کے لوگ خود ہی خوش ہو جائیں گے. اچھا, ان کو دیکھ کے خوش ہو جائیں ان گے, کے دو کی خوش ہیں, ایٹ لیسٹ کوئی تو سکون میں ہوگا نا. پنجاب آپ یہ دیکھیں, پنجاب میں بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے لوگوں کے پی کے کی, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم مفت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جب بھی اٹیک کیا جاتا ہے پنجاب پر ہی کیا جاتا ہے.
पंजाब को ही टारगेट किया जाता है, पंजाब के लोगों को ही टारगेट किया जाता है. بالکل یہ بھی مطلب کافی لوگوں میں جو ہے انتشار پھیلانے والی باتیں ہیں کہ ایک صوبہ جو مطلب آپ کو یہاں پہ ایجوکیشن دے رہا ہے، آپ کو بزنس دے رہا ہے، آپ پھر جب کچھ اس طرح کی باتیں انتشار پھیلانے کی باری تھی تب آپ اسی صوبے میں یہ نا انتشار پھیلاتے لوگوں ہیں. کا قصور نہیں ہے، لوگوں کی نا ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اس صوبے میں زیادہ ترقی دی جا رہی ہے اور آپ کو نہیں دی جا رہی، اس میں زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے، اس میں آپ، یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ لوگوں کو نہیں پتہ وہاں کے لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں دلوائی جا رہی. وہ اس وجہ سے نہیں دلوائی جا رہی تاکہ یہ ایجوکیٹڈ نہ ہو جائیں اور بعد میں ہمارے مقابلے میں نہ کھڑے ہو جائیں. وہاں کے لوگوں کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی، وہاں کے لوگوں کو حقیقت نہیں پتہ، ان کو یہی لگتا ہے کہ پنجاب والوں کو چیزیں زیادہ ملتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ دل میں بات رکھتے ہیں ہمارے لیے. وہ اسی لیے اور وہی چیز پھر انتشار پھیلانے کا باعث جہاں پر آپ پورے ملک کے نوجوان نسل کو اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں اور اپنی تقریروں سے، اور یہ کیا اپنے صوبے کے لوگوں کی سوچ نہیں چینج کر سکتے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں کہ کتنا بجٹ آتا ہے اور یہ کھا جاتے ہیں حکومت میں رہ کر. بالکل ایسے ہی. بس بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھیں، تقریروں سے اور اس سے متاثر نہ ہوں، حقیقت دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے. کوئی بھی سیاستدان ہے، کوئی بھی ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہے، جو سیدھی سی بات ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے. بالکل سوال کریں کہ آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں، عوام کا اس کو کون فائدہ. بالکل. اگر آپ کا فائدہ ہے تو آپ ساتھ دیں، آپ کا فائدہ نہیں ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. اگر عوام کو کسی چیز کا بینیفٹ دے رہے ہیں، عوام کا مستقبل سنوار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ خدا حافظ پھر کہیں. بالکل فالو کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو کسی کو. بس خدا ہماری جو اور جتنے یہ پولیٹیشینز جھوٹ بولتے ہیں تو شاید ہی کوئی بولتا ہوگا، اسپیشلی ہمارے طرف اور انڈیا کی طرف. بالکل رقیہ، خدا ہماری نوجوان نسل کو جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور کون اچھا ہے ہمارے ساتھ کون برا ہے اس کی میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑے سے ہمارے حکمران اور جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان سب کو بھی عوام کی تھوڑی سی ہمدردی پیدا کریں اور ان کو بھی عوام کے لیے کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعا ہے ہماری کہ اللہ ہم پر اچھے حکمران لے کے آئے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سمرین مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.